اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ سورہ بقرہ، اس مبارک صورت کے فضائل کا بیان۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازل ہوئی اور اس صورت میں شامل کی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس صورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ مسند احمد اس حدیث کی سند میں ایک جگہ رجل ہے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے مراد کون ہے، لیکن مسند احمد ہی کی دوسری روایت میں اس کا نام ابو عثمان آیا ہے۔ یہ حدیث اس طرح ابو داؤد و نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ترمذی کی ایک ضعیف سند والی حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح بتلاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی کو امام یحییٰ بن معین تو سکا بتلاتے ہیں، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کی حدیث کو منکر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا قول منقول ہے۔ اسے نسائی نے ام الیوم واللیل میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورت بقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ امام نسائی نے ام الیوم واللیلہ میں بھی اسے وارد کیا ہے۔ مسند دارمی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوس مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورت بقرہ ہے۔ ہر چیز کا ماحصل ہوتا ہے اور قرآن کا ماحصل مفصل صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورت بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخر کی، یہ سب 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اسے اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورت بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ طبرانی، ابن حبان، ابن مردویہ، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری آپ نے انہیں دی، جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا، میں بھی اسے یاد کر لیتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھ کر سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں اور مرسل روایت بھی ہے، واللہ عالم۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورت بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا اور بدکنا شروع کیا۔ آپ نے قرأت چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے بھی پھر بدکنا شروع کر دیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے، پھر اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا، حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے، بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر گھٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے، اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے
تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے، واللہ عالم۔ اس کے قریب واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا ساری رات حضرت ثابت کا گھر نور کا بکا بنا رہا اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید انہوں نے رات کو سورۃ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سچ ہے، رات کو میں سورۃ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس کی اسناد تو بہت عمدہ ہے مگر اس میں ابہام ہے اور یہ مرسل بھی ہے، واللہ عالم۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ بقرہ سیکھو، اس کو حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں پر صائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں، تو وہ جواب دے گا میں قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا تھا اور راتوں کو بستر سے دور بیدار رکھا تھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، اب اس کے رہنے کے لیے سلطنت دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور ہمیشہ کے فائدے اس کے بائیں ہاتھ میں۔ اس کے سر پر وقار و عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو دو ایسے عمدہ قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہیچ ہوگی۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے آخر اس رحم و کرم اور اس انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے تم پر یہ نعمت انعام کی گئی۔ پھر اسے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا، خواہ ترتیل سے پڑھے یا بے ترتیل۔ ابن ماجہ میں بھی اس حدیث کا بعض حصہ مروی ہے، اس کی اسناد حسن ہے اور شرط مسلم پر ہے۔ اس کے راوی بشر ابن ماجہ سے امام مسلم بھی روایت لیتے ہیں اور امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ سے سکہ کہتے ہیں۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں امام احمد اسے منکر الحدیث بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تلاش کی تو دیکھا کہ وہ عجب حدیثیں لاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی بعض احادیث سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں لیکن ان سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ ابن عدی کا قول ہے کہ ان کی ایسی روایتیں بھی ہیں جن کی مطابقت نہیں کی جاتی۔ دارِ قطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی اس روایت کے بعض مضمون دوسری سندوں سے بھی آئے ہیں۔ مسند احمد میں ہے قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ دو نورانی صورتوں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ گویا یہ دو صائبان ہیں یا دو ابر ہیں یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے، اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا۔ آگے آگے سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گی، بادل کی طرح یا سائے اور صائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جرمٹ کی طرح، یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گی۔ مسلم اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی سے حسن غریب کہتے ہیں ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھی، اس کے فارغ ہونے کے بعد جب حضرت کعب نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب سے عرض کی مجھے بتائیے وہ نام کون سا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کیا اور فرمایا اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے بھائی کو خواب میں دکھایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر دو سرسبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ تم میں سے کوئی سورۃ بقرہ کا پڑھنے والا ہے، اسے پکارا جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب سے عرض کی مجھے بتائیے وہ نام کون سا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کیا اور فرمایا اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے بھائی کو خواب میں دکھایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر دو سرسبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ تم میں سے کوئی سورۃ بقرہ کا پڑھنے والا ہے، کیا تم میں سے کوئی سورۃ آل عمران کا پڑھنے والا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک جاتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن پڑھے ہوئے شخص نے اپنے پڑوسی کو مار ڈالا، پھر قصاص میں وہ بھی مارا گیا۔ پس قرآن کریم ایک ایک سورت ہو کر الگ ہونا
شروع ہوا یہاں تک کہ اس کے پاس صورت آل عمران اور سورہ بقرہ رہ گئیں۔ ایک جمعے کے بعد صورت آل عمران چلی گئی، پھر ایک جمعہ گزرا تو آواز آئی کہ میری باتیں نہیں بدلا کرتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، چنانچہ یہ مبارک سورہ یعنی سورہ بقرہ بھی اس سے الگ ہو گئی۔ مطلب یہ کہ جو دونوں صورتیں اس کی طرف سے بلاؤں اور عذابوں کی آڑ بنی رہیں اور اس کی قبر میں اس کی دلجوئی کرتی رہیں، اور سب سے آخر اس کے گناہوں کی زیادتی کے سبب ان کی سفارش نہ چلی۔ یزید بن اسود جرشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں کو دن میں پڑھنے والا دن بھر نفاق سے بری رہتا ہے اور رات کو پڑھنے والا ساری رات نفاق سے بری رہتا ہے۔ خود حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمولی وظیفہ قرآن کے علاوہ ان دونوں صورتوں کو صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ان دونوں صورتوں کو رات پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فرباروں میں شمار ہوگا۔ اس کی سند منقطع ہے، صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھا، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اس کے سامنے 7 لمبی صورتوں کی فضیلت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو 7 لمبی صورتیں تورات کی جگہ دی گئی ہیں اور انجیل کی جگہ مجھ کو 2 صورتوں والی صورتیں ملی ہیں، اور زبور کے قائم مقام مجھ کو 200 سے کم آیتوں والی صورتیں دی گئی ہیں، اور پھر مجھے فضیلت میں خصوصاً سورہ قاف سے لے کے آخر تک کی صورتیں ملی ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی سعید بن ابو بشیر کے بارے میں اختلاف ہے، ابو عبید نے اسے دوسری سند سے بھی نقل کیا ہے، واللہ عالم۔ ایک اور حدیث میں ہے جو شخص ان 7 صورتوں کو حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ یہ روایت بھی غریب ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان کا امیر نہیں بنایا جنہیں سورہ بقرہ یاد تھی، حالانکہ وہ ان سب میں چھوٹی عمر کے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ کی تفسیر میں بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 7 صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورۃ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ یونس۔ حضرت مجاہد مکحول، عطیہ بن قیس، ابو محمد فارسی، شداد بن اوس، یحییٰ بن حارث زماری سے بھی یہی منقول ہے۔ مقام نزول سورہ بقرہ ساری کی ساری مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور شروع جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، البتہ اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ سب سے آخر نازل شدہ بتلائی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم میں سب سے آخری آیت نازل ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ نازل بعد میں ہوئی ہو لیکن اسی میں ہے، اور اس طرح سود کی حرمت کی آیتیں بھی آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت خالد بن میدان سورہ بقرہ کو فسطاط القرآن یعنی قرآن کا خیمہ کہا کرتے تھے۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں 1000 خبریں ہیں اور 1000 حکم ہیں اور 1000 کاموں سے ممانت ہے۔ اس کی آیتیں 287 ہیں، اس کے کلمات 6221 ہیں، اس کے حروف 25,500 ہیں، واللہ عالم۔